انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ سعد بن ربیع انصاری رضی اللہ عنہ سے کرا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ مالدار آدمی تھے۔ انہوں نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے کہا، میں اور آپ میرے مال سے آدھا آدھا لے لیں اور میں اپنی ایک بیوی سے آپ کی شادی کرا دوں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے تو آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ پھر وہ بازار سے اس وقت تک واپس نہ ہوئے جب تک نفع میں کافی پنیر اور گھی نہ بچا لیا۔ اب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، کچھ دن گزرے ہوں گے یا اللہ نے جتنا چاہا۔ اس کے بعد وہ آئے کہ ان پر زردی کا نشان تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ زردی کیسی ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہیں مہر میں کیا دیا ہے؟ عرض کیا، سونے کی ایک گٹھلی، یا یہ کہا کہ ایک گٹھلی برابر سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اب ولیمہ کر، اگرچہ ایک بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2049۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز عہد جاہلیت کے بازار تھے۔ جب اسلام آیا تو ایسا ہوا کہ مسلمان لوگ خرید و فروخت کے لیے ان بازاروں میں جانا گناہ سمجھنے لگے، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، تمہارے لیے اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق حلال کی تلاش کرو حج کے موسم میں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2050۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے، وہ ان چیزوں کو تو ضرور ہی چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر ہے، لیکن جو شخص شبے کی چیزوں کے کرنے کی جرات کرے گا تو قریب ہے کہ وہ ان گناہوں میں بھی مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ لوگوں، یاد رکھو، گناہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے۔ جو جانور بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا، اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2051۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ نے بیان کیا، ان سے عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک سیاہ فام خاتون آئیں اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے ان دونوں عقبہ اور ان کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ نے اس امر کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور مسکرا کر فرمایا، اب جب کہ ایک بات کہہ دی گئی تو تم دونوں ایک ساتھ کس طرح رہ سکتے ہو؟ ان کے نکاح میں ابو احاب تمیمی کی صاحبزادی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2052۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عتبہ بن ابی وقاص کافر نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمان کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ زماں کی باندی کا لڑکا میرا ہے، اس لیے اسے تم اپنے قبضے میں لے لینا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ فتح مکہ کے سال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور وہ اس کے متعلق مجھے وصیت کر گئے ہیں، لیکن عبد بن زماں نے اٹھ کر کہا کہ میرے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ آخر دونوں یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے اور مجھے اس کی انہوں نے وصیت کی تھی۔ اور عبد بن زماں نے عرض کیا، یہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا لڑکا ہے، انہی کے بستر پر اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد بن زماں، لڑکا تو تمہارے ہی ساتھ رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا، بچہ اسی کا ہوتا ہے جو جائز شوہر یا مالک ہو، جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو، اور حرام کار کے حصے میں پتھروں کی سزا ہے۔ پھر سودا بنت زماں رضی اللہ عنہا سے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کیا کر، کیونکہ آپ نے عتبہ کی شباہت اس لڑکے میں محسوس کر لی تھی۔
اس کے بعد اس لڑکے نے سودا رضی اللہ عنہا کو کبھی نہ دیکھا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2053۔